مجلس نہیں کرنے دے رہے تھے، الحمدللہ مجلس کے لیے ملا۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، خادم کیا عرض کر رہا تھا کہ درجات کی بلندی بر بنائے عبادات ظاہری نہیں ہے۔ عبادات ظاہری نہیں، دیکھیے یہ جو عبادات ہیں، جیسے کہ آپ سنتی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ واجب نہیں ہے، سنتی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ اگر والدین آواز دے دیں، کیا ہے حکم شریعت؟ اب آپ یہ نہیں کہتے ٹھہرو ٹھہریے میں درجہ بڑا بلند کر رہا ہوں، نہیں، نماز چھوڑو، فوراً ولی کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ تو اسی طرح اب فرق ہونا ولی میں فرق ہونا چاہیے، یہ مجازی ہے۔ اگر میں یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ جو ولی مجازی ہوتا ہے وہ مردوں کو پیدا کرتا ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ مردوں کو میں دلیل دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اور جو ولی حقیقی ہوتا ہے اس سے زندگی ہے، کیونکہ والدین کا عطیہ کیا ہے، ماں باپ کا عطیہ کیا ہے؟ ایک بے جان چیز کو بس وہ خلق کرتا ہے جس میں جان نہیں ہے، روح نہیں ہے۔ روح کون دیتا ہے؟ روح کون؟ ولی حقیقی۔ تو پتا چلا یہ انسان جو ولی مجازی ہے ایک پتلا بناتا ہے۔ کیا بناتا ہے؟ وہ پتلا۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے پتلوں کے سامنے سجدہ نہیں کرنا۔ اللہ، ایک بات کہوں گا، میں کہے بغیر آگے نہیں بڑھوں گا۔ حضرت آدم کو ظاہر ہوئے، عرصہ ہو گیا نا، ظاہر ہوئے، حکم سجدہ آیا نہیں، حکم سجدہ حضرت آدم کے سامنے سجدے کا حکم نہیں آیا۔ خدا کرا اذا نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، جب میں روح ڈالوں تو سجدہ کرنا۔ سمجھے؟ اللہ غیر اللہ سمجھو یار، علی مولا کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ اور غیر اللہ اتنا آسان کر کے پڑھ رہا ہے خادم، مگر بات نہیں پہنچا سک رہا، یہ میری مجبوری ہے، یہ میرے جہل کے سبب آپ تک اپنی گفتگو کو میں نہیں پہنچا سک رہا ہوں۔ کیا معروضہ کر رہا ہے خادم؟ آدم ظاہر ہو گئے، کیا سجدے کا حکم آیا؟ نہیں آیا۔ ارے جب آدم کے سامنے سجدہ کرانا تھا تو بمجرد ولادت حضرت آدم سجدے کا حکم کیوں نہیں آیا؟ نہیں، جس کے سامنے سجدہ کرانا ہے، جس کے سامنے سجدہ، اذا نفخت فیہ من روحی، جب میں اپنی روح ڈال دوں تو تم سب کے سب سجدہ ریز ہو جانا۔ اب آپ فتوے دیتے رہے، میں تیزی کے ساتھ ایک جملہ کہہ کر گزر جا رہا ہوں، اور جو قبول کرنا چاہتے ہیں قبول کر لیں، اور جو تفکر کرنا چاہتے ہیں وہ تفکر کرتے ہوئے بیٹھ جائیں۔ اذا نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، جب میں اپنی روح ڈال دوں تو تم سب کے سب سجدہ ریز ہو جانا، تم سب کے سب سجدہ ریز۔ علت سجدہ کیا ہوا؟ روح ہوئی۔ علت سجدہ کیا ہوئی؟ روح ہوئی۔ اب آپ فتوے دیتے رہے، علی کو روح اللہ کہتے ہیں، علی روح اللہ ہے۔ علی کیا ہے؟ روح کس کی روح؟ اب کتابیں پڑھ لینا یہاں سے کہ یہ جو سجدے کا حکم دیا گیا ہے، اذا نفخت فیہ من روحی تو ملا، مگر یہ کہ وہ کون سا جلوہ تھا، کیا چیز تھی جس کے سامنے خدا سجدے کا حکم دیا؟ اب دیکھیں، قیاس کرنے والا فتویٰ ہی تو لگاتا ہے نا، وہ اسی لیے شیطان نے کہا
شیطان نے اپنی عقل کو لڑایا، عقل کو لڑا کر کہہ رہا ہے خاک نار، خاک نار۔ خدا نے کہا نہ خاک کے سامنے سجدہ ہے نہ نار کے سامنے سجدہ ہے۔ 40 شبانہ روز مٹی کو گوندا گیا، اس مٹی کے سامنے سجدہ نہیں کرا رہا ہے۔ درود کا تحفہ پیش کر دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ سب مل کر بآواز بلند درود پڑھے تو بہتر ہوتا۔ ہاں دوستو، تو درجات کی بلندی اگر چاہتے ہو، اول الدین معرفت جبار پر عمل کریں۔ دین کا پہلا فریضہ کیا ہے؟ جبار کی معرفت ہے۔ جبار کون؟ واجب الوجود، وحدہ لا شریک، وجود محض، جس کو مانا جاتا ہے دیکھا نہیں جا سکتا، جس کو مانا جاتا ہے مگر دیکھا نہیں جا سکتا، بس ایسا وجود ہے، وہ چاہ رہا ہے معرفت ہو۔ تو خداوند عالم نے اپنی معرفت کے لیے وسیلے کا تعین کیا۔ کس کا تعین کیا؟ وسیلے کا تعین کیا۔ تعین کرنے والا کون؟ اللہ ہے۔ تو جو وسیلہ ہے، جس کا تعین ہو رہا ہے، وہ لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے۔ ہاں میں کہہ چکا ہوں، میں صرف کلمے پر تقریر کروں گا آج۔ کلمہ ہم کلمے نہیں سمجھے، ہم کیا ہونا چاہیے؟ لا الہ اللہ کے لیے کسی منزل میں نہیں۔ کیوں؟ معرفت کا ذریعہ اللہ نہیں ہے۔ اگر معرفت کا ذریعہ اللہ ہو جائے تو پھر کہنا پڑتا لا الہ، اب کسی اور اللہ کو ڈھونڈنا پڑتا الا اللہ کہنے کے لیے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ الا اللہ کہنے کے لیے تو پتا چلا ذریعے معرفت رب پس وہی ہو سکتا ہے جو کلمہ توحید ہو۔ اللہ، بات مشکل ہو رہی ہے تو بول دینا بھائی، میں اس کو اور آسان کرنے کی کوشش کروں گا حتی المقدور۔ کیا کہہ رہا ہے قانون؟ وہ کیا ہونا؟ کلمہ مجسمہ کلمہ توحید۔ ہاں، کلمہ توحید۔ التوحید حقیقت لا عبد ولا رب۔ توحید ایک ایسی حقیقت ہے جو نہ عبد ہے، تو پتہ چلا اس کو کہتے ہیں توحید۔ اور جو وسیلہ ہے، اگر وسیلے کو خدا سمجھ گئے، وسیلہ ہے، وسیلے کو اگر آپ خدا سمجھ جائیں تو پھر معرفت نہیں، درجے بھی بلند نہیں ہوں گے۔ وسیلے کو اگر آپ خدا سمجھیں تو پھر لا کس کے لیے؟ لا کس کے لیے ہے؟ لا الہ بولنا ہے تو پھر لا الہ کون ہے؟ وسیلہ ہے، وسیلہ ہے۔ اب خدا پر یہ واجب ہوا، دیکھیں واجب ہوا اس میں واجب ہوا احببت ان عرف کے تحت اس پر پہلا ایک باب بند ہو گیا کہ میری ذات پر تفکر نہیں کرنا۔ اچھا دیکھیں، جو وسیلہ معرفت رب ہے اس کو ذات خدا بھی نہیں سمجھنا۔ غور فرمائے میں کیا کہہ رہا ہوں، تھوڑا مشکل ہو رہا ہے جی۔ کیا کہہ رہا ہے خادم؟ اس کو ذات خدا اگر آپ اس کو کہہ دیں گے فعل حرام ہو جائے گا۔ کیوں؟ لا تفکروا، ذات خدا پر تفکر نہیں کرنا ہے، تو وسیلہ معرفت کو آپ ذات خدا سمجھ رہے ہیں۔ جب وسیلہ معرفت ذات خدا ہو گیا تو اس پر تفکر حرام ہوا۔ نہیں مت بولے، ہاں حرام بولے، کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس کو ذات خدا بھی نہیں ماننا ہے، اور معرفت خدا کی حاصل کرنا ہے۔ اس کو خدا مان لوں تو اس سے ہاتھ دھونا
پڑے گا. ہائے کیا مجبوری ہے آپ، کیا مجبوری ہے. تو خدا پر یہ واجب، اب کیا بولوں یار، یہ بچے جو اچکتے بھی ہیں اللہ جانے بھائی کیا بتاؤں. ایک تقریر سنا میں یہ بچے کی جو چلے گیا، کیا نام، ہاں یار نام تو یاد رکھو یار، علی باقر. اب دیکھیں اب پڑھ رہا ہے لعنتی، بڑا حسین جس کو چاہے رحمان بنا دے، جس کو چاہے رحیم بنا دے، جس کو چاہے ستار بنا دے، جس کو چاہے غفار بنا دے. اب چلا جوش خطابت، جیسے اب یہ کہنے لگے جس کو چاہے رحمان بنا دے، جس کو چاہے رحیم بنا دے. ادھر سے تھوڑے بولے اٹھے، ادھر سے تھوڑے بولے اٹھے، سب ہائے ہائے ہو رہی، پوری توحید جاری، ہائے 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 ہائے. تو چنانچہ حسین جس کو چاہے رحمان، ستار، جبار، حسین جس کو ہوتے ہوتے آ گیا جوش میں، ہوش کو کھو دیا، جوش میں آ کر کہہ دیا حسین جس کو چاہے وہ بنا دے. اللہ اکبر. تو کیسے خدا کا کلمہ پڑھے؟ حسین جس کو بنائے وہ اللہ نہیں ہے، اللہ جس کو علی بنا دے وہ اللہ ہے. اللہ جس کو علی بنا دے وہ اللہ ہے. صفات ایک ہونے کی بنیاد پر دونوں علی ہے. یا علی مولا درود پڑھنا محمد و آل محمد کی بارگاہ. تو چنانچہ التوحید حقیقت لا عبد ولا رب. توحید ایک ایسی حقیقت ہے جو نہ عبد ہے نہ رب ہے. اللہ اکبر. توحید کا آغاز کہاں سے؟ توحید کا آغاز کہاں سے ہوا؟ توحید کا تعلق اجسام سے نہیں ہے، جسم سے توحید کا تعلق نہیں ہے. اگر جسم سے توحید کا تعلق ہوتا خداوند عالم سب سے پہلے اجسام کا عالم خلق کرتا. نہیں، توحید کا تعلق اجسام سے، جسم سے نہیں ہے، جسم سے نہیں ہے، بلکہ توحید کا تعلق کہاں سے؟ ارواح سے ہے، ارواح سے. اب دیکھیں، اب کلمے کی ترتیب دیکھیں آپ کیسا ہے کلمہ. عالم ارواح میں، عالم ارواح میں کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ ذہن میں رہے، التوحید حقیقت لا عبد. ہاں یہ ذہن میں رکھ کر سننا. توحید ایک ایسی حقیقت ہے جو نہ عبد ہے نہ رب ہے، نہ عبد ہے نہ رب ہے. ہاں خداوند عالم کہہ رہا علی تم پوچھو، تم پوچھو. کیا پوچھے؟ کیا پوچھے؟ علی کیا سوال کرے یہ بتانا مجھے. امپورٹنٹ سوال کر رہا ہوں میں آج، ویری ویری امپورٹنٹ سوال کر رہا ہوں. جیسے کہ اللہ جبرائیل سے پوچھ رہا ہے من انتا من انا، تو کون ہے میں کون ہوں. وہ جبرائیل جواب نہیں دے سکے، آئے استاد کے پاس، استاد کے پاس آئے، آگے پوچھا اللہ مجھ سے پوچھ رہا ہے. جلوں میں بیٹھنے والے کو نہیں پتا، سمجھے بات کو. اللہ کے جلوں میں، اللہ کے جلوں میں بیٹھنے والا علی سے پوچھ رہا ہے. اب یہ دعائی نہیں دینا فلاں بیٹھے فلاں بیٹھے فلاں بیٹھے فلاں بیٹھے. ارے بیٹھنا اور ہے، جس کے بازو بیٹھے اس کو سمجھنا اور ہے، اس کو پہچاننا اور ہے، اس کو پہچاننا. ارے یہ فلاں، ارے فلاں قبلہ کی صحبت میں ہاتھ سے نہیں زمائے اللہ، تو پتہ چلا فلاں قبلہ کے صحابی ہیں. یہ عجیب، میں اب اس کی بات کر رہا ہوں جو اللہ کے جھیلوں میں رہتا ہے، اللہ کے جھیلوں میں بیٹھنے والا. اس سے اللہ پوچھ لیا ارے تو کون ہے میں کون ہوں، تو کون ہے. ارے جبرائیل جانتا ہے، جبرائیل جانتا، کیونکہ سوال کیا ہے؟ اللہ یہ نہیں پوچھا ہے اے جبرائیل بتا تو کیا ہے، تو کیا ہے. وہ جواب دے دیتے، جواب دے دیتے جبرائیل. تو کیا ہے جواب دے دیتے. نہیں، وہاں سوال ہے میں اور تو.
میں تو، پہلا درس ہو رہا ہے، میں تو، میں کون، تو کون؟ تو اسی سے پوچھو جو وسیلہ ہے۔ علی مولا غور نہیں کیا، آ گئے علی کے پاس، ہے اللہ پوچھا ہے کون ہے، میں کون ہوں، وہ کون ہے؟ تو معرفت بوسیلہ امام ہوتی ہے، تو جبرائیل آ کر علی سے پوچھ رہا ہے، تو کہتے انت رب الجلیل، انت رب الجلیل انا عبد الذلیل۔ ہاں تو کس نے سکھایا؟ علی نے سکھایا ہے کہ تو رب جلیل ہے، عارف ہو آپ، جبرائیل عارف ہوا خدا کا عارف ہو گیا، انت رب الجلیل، اور جبرائیل عارف ہونے کے سبب وہ اپنے مقام کو جانتا ہے۔ ہاں رب جلیل جس کو بلا رہا ہے میں کیسے چلے جاؤں؟ یا علی مولا معراج کا اشارہ کر رہا ہے خادم، نا میں نہیں آ سکتا، عجیب بڑا عجیب و غریب جملہ استعمال کیا ہے جبرائیل نے، یہ کہہ رہے ہیں اگر میں ایک انگل آگے بڑھ جاؤں جل کر، ہاں تو وہ پتہ چلا وہ مقام پر بھی جلنے کے کچھ اشیاء ہیں، جل کے خاک ہو جاتے، کرنا میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ بلانے والا رب جلیل ہے اور جانے والا عبد خاص ہے، تو وہ جانتا ہے، تو لہذا جبرائیل نہیں گیا۔ تو چنانچہ عالم ارواح میں علی تم پوچھو، کیا پوچھو؟ نہیں بلکہ علی خود کہہ رہے ہیں الستو بربکم، بولو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کون پوچھ رہا ہے؟ توحید پوچھ رہی ہے۔ توحید کیا ہے؟ نہ عبد ہے، اطمینان سے پوچھ رہے ہیں، نہ میں عبد ہوں نہ میں عالم ارواح میں علی عبد نہیں ہے، عالم ارواح کی بات چل رہی ہے، گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، موقع ملا اس پر پڑھیں گے ہم۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ الستو، بولو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیونکہ رب کبھی عبد نہیں ہوتا، رب کبھی عبد نہیں ہوتا، تو سوال صرف اتنا ہی ہے، بولو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو بہرحال جس نے پہل کی ان سب کو منصب عطا کیا گیا، ہو گیا۔ تو عالم ارواح کا کیا ہے؟ یہ کیا ہوا؟ رب، وہاں پر جو رب کہا جا رہا ہے یہ جمع ہے، کیا ہے؟ یہ جمع ہے۔ تفریق اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ جمع نہ کریں۔ تھوڑا یہ سمجھنے کی کوشش کرنا بھائی، کلمہ وراثت کا لے کر مت پڑھو، ہاں میں کیا کہہ رہا ہوں غور کریں آپ۔ یہ کیا ہے؟ جمع ہو رہا ہے، بغیر جمع کے، چھٹے امام کا قول ہے نا، بغیر جمع کے زندیق بنا دے گی۔ کیا بنا دے گی؟ زندیق۔ تو پتہ چلا جمع کر کر تفریق کرنا ہے، جمع کر کر تفریق۔ اب خدا پر واجب ہو گیا ایسے صفات کو ظاہر کرے جو جمع کیے جا سکتے ہیں مگر عین ذات میں جمع نہیں ہوتی۔ ذرا مشکل جملہ ہے یہ، ہاں اس کے لیے وقت چاہیے، مگر الحمدللہ آپ حضرات کے علم پر مکمل بھروسہ ہے، اس لیے صرف پڑھ دے رہا ہوں میں۔ ہاں کیا کہہ رہا ہوں غور فرمائے آپ۔ نہیں میں اس کی مثال دوں گا۔ دیکھیے آپ کی میری ذات کا کچھ عین ہے یا نہیں ہے؟ ہے؟ نیند کیا ہے؟ آپ کی ذات کا عین ہے، میری ذات کا عین ہے۔ بھوک آپ کی ذات کا، میری ذات کا عین ہے۔
توحید کے لیے یہ ہے کہ جمع پھر تفریق. اب اس سے آسان مثال میں نہیں دے سکتا بھائی، میرے پاس نہیں ہے اس سے آسان مثال. تو چنانچہ جو آپ کی ذات کا عین ہے نیند، بھوک، ہنسی، خوشی، میری بھی ذات کا عین ہے نیند، بھوک، ہنسی، خوشی، غم، یہ تمام چیزیں میری ذات کا عین ہے. اب جمع کرنا ہے تو میں آپ کی ذات میں یہ جو میرا عین ذات ہے وہ جمع کر سکتا ہوں؟ نہیں، جمع نہیں کر سکتے. اور توحید کے لیے ہے بغیر جمع کرے تفریق نہیں ہوتی. بغیر جمع کرے تفریق. بات پہنچ رہی ہے؟ پہنچ رہی، آسانی سے پہنچ رہی نا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جو عین ذات ہے اس میں جمع. خدا کے سارے صفات کیا ہیں؟ خدا کے لیے مثال دے چکا میں. آپ کا جو عین ذات ہے اس میں کوئی چیز جمع ہوتی نہیں ہوتی. خدا کے جو صفات ہیں اس کے عین ذات ہے، اس کے جو صفات عین ذات ہے اس ذات میں جمع کریے ذرا. کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں کر سک رہے. پھر بغیر جمع کے تفریق نہیں ہے. بغیر جمع کے پھنس گیا بیٹھے بٹھا کے میں خود. سیدھے دیکھا تالاب میں غوطہ لگایا، دیکھا ایک کونے میں بیل تھی، پانی کی بیل. پلٹ جاتا تو بہتری تھی، غیر ضروری کے ہاتھ پیر مارتے وہ بیل کنے گھس گیا میں. اب جب بیل میں گھس گیا تو وہ لپٹ لی، مجھے پکڑ لی. اب نکلنا مشکل ہو رہا مجھے. یہی حشر ہو گیا مجھے. خدا کے جتنے صفات ہیں اس کی ذات کے لیے عین ذات ہے. توحید کہتے ہیں جمع. اور تو پھر بھائی جمع کرو نا. کیسے جمع کریں؟ کلمہ پڑھ رہے ہیں، دیکھیے کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ. کیسے جمع کریں گے؟ جی ذات میں کیسے جمع کریں گے وہ پوچھ رہا ہوں میں. میرا سوال وہی ہے. دیکھیے مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے، آپ کو بھی بھوک ہے، یہ آپ کی فطرت کا اور میری فطرت کا عین ہے. یہ نیند یہ آپ کی ذات کا عین ہے، میری ذات کا بھی عین ہے. اگر فرض کیجئے مجھے نیند کچھ کم آ رہی ہے تو اب آپ اپنی نیند نکال کے مجھے دیں گے تو پتہ چلا جو چیز کی عین ذات ہوتی ہے وہ ٹرانسفر بھی نہیں ہوتی. ابھی ٹرانسفر ہو جائے تو جمع ہے، ادھر سے ادھر جائے تو جمع ہے نا. اب یہ توحید کے لیے کہا جا رہا ہے کہ توحید بغیر جمع کے تفریق نہیں. بغیر جمع کے تفریق نہیں ہے. تو پھر کیسے بھائی مجھے مسلمان ہونا ہے، سمجھ کے کلمہ پڑھنا ہے، بغیر سمجھے نہیں پڑھا. توحید کے لیے کہا جا رہا ہے بغیر جمع کے تفریق نہیں کرنا، تو جمع کرنا بھی لازمی ہے. تو ابھی جمع کیسے کریں؟ مظہر ذات. چلیے اور مظہر ذات میں آپ صفات کو کیسا جمع کریں گے؟ خالق آئے قریب میں. اب دے رہا ہوں، قریب آ گئے آپ لوگ. اللہ کا شکر ہے، مجھے میرے اللہ کا کرم ہے کہ آپ بہت قریب میں آ چکے ہیں. اب میں وضاحت کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی. یاد رکھو کلمہ توحید پڑھنے والوں، نہ آپ اور ہم جمع کر سکتے ہیں، نہ آپ اور ہم تفریق کر سکتے ہیں. یا علی مولا، یا علی مولا. یہ بات نہیں پہنچی، ابھی بھی نہیں پہنچی. ارے کیا کہہ رہا ہوں بھائی، شیعہ گھر میں پیدا ہو کر شیعہ نہ ہو. میں کیا کہہ رہا ہوں، غور فرمائیں. نہ آپ جمع کر سکتے ہیں نہ ہم تفریق کر سکتے ہیں. تفریق نہیں کر سکتے. اب جیسے کہ نصیری ہے، کیا نصیری جمع خدا کیا تھا، خدا جمع کیا تھا.
تفریق خود سے نہیں کر سکتا. علی نے کہا تفریق کر. یا علی مولا، نہ آپ اور ہم جان سکتے ہیں کہ خدا کے صفات کتنے ہیں جس کے ذریعے وہ اپنی معرفت چاہتا ہے. تو خدا اپنی معرفت کے لیے وہ سارے صفات اپنے وسیلے میں جمع کر دیے. ہائے 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 ہائے. میں بات کو آسان کروں گا. نحنو اسرار اللہ مودع فی حیات للبشریہ، ہم اللہ کے اسرار ہیں، ہیکل بشری میں پیدا ہوئے ہیں. بیداریاں لے کر سننا بھائی، بیداریاں لے کر. مودع کہتے ہیں امانت کو، مودع کہتے ہیں امانت کو. امانت ہے، دعویٰ الوہیت نہیں کر سکتے. علی مولا، علی مولا. ارے بھائی، خدا کے صفات دکھ رہے ہیں تو خدا نہ بولوں؟ جواب دینا بھائی. خدا کے جب صفات دکھ رہے ہیں تو خدا نہ بولوں؟ ارے جو ڈاکٹر کی صفت ہوتی ہے وہ دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہوں تو ڈاکٹر نہ بولوں؟ تو پتا چلو جب صفت دکھ رہی ہے تو خدا کہنا چاہیے نا. رحمان دکھ رہا ہے تو خدا کہنا چاہیے، رحیم دکھ رہا ہے تو خدا کہنا چاہیے، ستار دکھ رہا ہے تو خدا کہنا چاہیے، جبار دکھ رہا ہے تو خدا کہنا چاہیے، باری دکھ رہا ہے تو خدا کہنا چاہیے. یہی ہے نا دستور، یہی ہے. مگر چونکہ یہ امانت ہے. یا علی مولا، ارے غور نہیں کیے؟ دیکھو، نئی بات بھی میں باتیں نہیں کر سکا. میں آپ کو 1,00,000 روپے دیا بطور امانت، بطور امانت. جب 1,00,000 روپے دیا، اب وہ آپ کے لیے کیا ہو گئی؟ امانت ہوئی. آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس اور ایسے 10 کروڑ ہیں. یہ 1,00,000 روپے جو میں بطور امانت دیا تھا وہ آپ کسی اور کو دے دیے. اب میں مطالبہ کیا کہ بھائی میں نے جو آپ کو 1,00,000 روپے دیا تھا وہ کہاں دیجئے؟ تو آپ فوراً گئے اپنی تجوری کھولے، 1,00,000 گنے لائے دے دیے. اب میں اس کو ٹیلی کرا. اتفاقی بات یہ ہے بطور امانت رکھانے سے پہلے میں نے نمبر نوٹ کر لیے تھے، وہ نوٹ کے نمبر نوٹ کر لیے تھے. تو اب جب دیکھ رہا ہوں تو نمبروں میں فرق ہے. آپ بحث کر رہے ہیں نوٹ پر، میں بحث کر رہا ہوں امانت پر. میں کہہ رہا ہوں جو امانت میں نے رکھائی تھی وہ امانت واپس کرے، وہ امانت واپس کرے. اپنے تعارف کے لیے خدا نے اپنے صفات بطور امانت، یا علی مولا، بطور امانت صاحبان عصمت کے پاس رکھا ہے. یا علی مولا، ایک جملہ بڑھا دیا. معصوم بچنا ہے ان کو، اسما سے ہے، عصمت کا ہے. اسما بچنا ہے، کاہے سے بچنا ہے؟ ان میں وہی صفات ہے جو خدا میں ہے. اب بچنا کاہے سے ہے؟ اپنے کو اللہ اسی لیے کریں نزلونا. مت بولو، کیوں مت بولو؟ امانت ہے، امانت ہے. جس کے لیے عین ذات ہے اس کو بولو. درود کا تحفہ پیش کرے محمد وآل محمد کی بارگاہ میں. علی مولا، پتہ نہیں بھائی، دیکھیں 2-4 ہاتھ تکبیر کے لیے بلند ہوئے، باقی تھوڑے میوے حیرت ہیں. شاید ابھی نہیں پہنچی بات، نہیں پہنچی تو بولیں. پھر دیکھیں مجھے محنت لگ جائے گی. یہ مودع امانت کائے کے اسرار خدا کی امانت دار ہیں یہ. ہاں، اسرار خدا ان کے پاس ہے، بطور امانت ہے. جیسے مثال دوں گا میں، مثال نہیں، حقیقت ہے، وہ حقیقت ہے. خدا نفس لیا، کیا دیا؟ نفس دیا. کیا؟ رضا دی. نفس لیا تو نفس جو خدا لیا، دیکھا میں جیسا دیا ویسا ہے.
اگر ویسا نہیں رہتا تو نہیں لیتا. جیسا دیا تھا ویسا ہی. ہاں ہمارا نفس. اب میں نے سنا ایک قبلہ ہے جو آج کل بہت چل رہے ہیں، ان کا نام بچہ ہے، ایک نوجوان بچہ ہے، اچھی تقاریر کر رہے ہیں، مگر اچھے تقاریر ہیں مگر بعض جگہ گڑبڑ ہے، گڑبڑ شڑبڑ ہو جاتی ہے، تو پہلے اسٹڈی کر لینا چاہیے. اب اتفاق کی بات یہ، اب ان کو اسٹڈی کرانے والے ایسے ہیں، اب میں کیا بتاؤں. خیر، تو اپنے نفس سے اللہ کی معرفت، اپنے نفس سے. من عرف نفسہ فقط عرف ربہ. اپنے نفس کا عارف ہوا، خدا کا. چلو ٹھیک ہے، چلو آپ کی یہ ترجمے کو میں قبول کرتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے. من عرف نفسہ فقط عرف ربہ. ٹھیک ہے، آپ پیدا ہوئے. جب پیدا ہونے کے وقت آپ پر کس چیز کا اطلاق تھا؟ معصوم. معصوم کیا کہتا؟ معصوم. کیوں؟ ویسا ہی نفس ہے جیسا اللہ دیا. یا اللہ، غور کیا؟ نہیں غور نہیں کیے. یعنی وہی نفس ہے، وہی نفس ہے. تو پتہ چلا اللہ جیسا نفس دیتا ہے، ویسا نفس دیتا ہے، ویسا ہی نفس کسی کا رہ جائے تو اس کو کہتے ہیں معصوم. علی مولا. اللہ، بات واضح ہو رہی ہے. تو چنانچہ فتح پڑھتے ہیں، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. علی کو فتح کیوں کہا گیا؟ کیونکہ جیسا نفس خدا نے دیا تھا ویسا ہی نفس تھا. تو خدا نے کہا ویسا ہی نفس ہے جیسا میں دیا تھا. نفس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، کوئی رد. یعنی اپنی خواہش اس نفس میں نہیں دکھی. اب اس سے آسان اور کیا کروں یار؟ کیا کہہ رہا ہوں، غور فرمائے. خواہشات کا مرکز کیا ہے؟ نفس ہے نا. خواہشات کا مرکز نفس ہے. تو خداوند عالم اپنی خواہش کے پیش نظر نفس دیا تھا، اپنی خواہش کے سبب نفس دیا تھا. اب جس کو نفس دیا وہ اپنی خواہش کو اس نفس میں شامل نہیں کیا. شامل نہیں کیا. جیسے یہ میرا حبیب وہ ہے جو اپنے خواہش نفسانی سے کلام جیسا وہ دیا ہے، جیسا وہ ویسا ہی نفس ہے، جس میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے. تو خدا نے کہا لے لو بھی، آپ لے لو نفس لے لو، رضا دو. اب خدا کی مرضی کا مالک ہو گیا. کیا ہو گیا؟ مرضی خدا. یا رسول اللہ، یہ مرضی خدا، یہ مرضی خدا کب سے ملی؟ آپ کے بستر پر علی آ گئے تو اب رضا مل رہی ہے. یعنی آپ کے نفس سے خدا راضی ہونے کی سند دے رہا ہے. علی مولا. نہیں درود پڑھے، ذرا مہنگی پڑ جا رہی مجلس آج کی، بھاری پڑ لی. اور بھی بہت نہیں پڑھنا چاہیے مجھے. علی مدد. کلمے میں بہت سارے جلوے ہیں مگر یہ کہ ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں. اور ان جلووں میں سے ایک جلوہ دکھانا چاہتا ہوں. کیا ہے کلمہ؟ میں چھوڑ دیا بھائی، ورنہ میرا انٹرسٹنگ یہ سبجیکٹ ہے، مجھے بہت پسند، ورنہ اور میں گفتگو کرتا تھا توحید پر، مگر نہیں. تو میں محسوس کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے غلط ہے، یہ تھوڑا میرے مومنین کے لیے، سامعین کے لیے بار گزر جا رہا ہے، اس لیے اس کو یہاں روک رہا ہوں.
جماعت تفریق بہت بکٹ ہے، بہت بکٹ ہے. جیسے کہ جو ہے ہم خود مثال دے چکے ہیں، دودھ میں دودھ ملانا، دودھ میں دودھ ملائے تو اس کو شرک، دودھ میں اگر پانی ملا دیتے ہو شرک ہے نہیں. مگر اس میں بھی اگر غور کریں آپ، دو بھینس ہیں، دو بھینس ہیں، اس کا بھی دودھ ہے اس کا بھی دودھ ہے. اب یہ دودھ اور وہ دودھ، دونوں دودھ کو ملا دیا آپ، ارے وجود بدل گیا نا، وجود بدلا نا. وہ بھینس الگ ہے، یہ بھینس الگ. ہاں یہی بھینس کا دودھ، یہی بھینس کا دودھ ملایا، یہ شرک نہیں ہے، وجود ایک ہے. یہاں پر دیکھا جائے تو وجود بدل رہا ہے، تو پتہ چلا وجود بھی نہیں بدلنا. بڑا بسیط میٹر ہے یار، بہت ہے. توحید کا میٹر بہت ہی نازک ہے، یہی ایک پل صراط ہے. ہاں خدا کی قسم یہ پل صراط ہے. ہاں سنبھل کر سننا ہے. یہ فستو اچھا دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کوشش کریں گے. فستو برب الکعبہ. جی ایک درود پڑھ دیئے، ملا جلا درود کا تحفہ پیش کریں. یہ تو ٹھیک ہے جو فرمائش ہوئی ہے جی، مگر دیکھیں ایسی فرمائش اس سے کرنا چاہیے جو متبحر عالم ہو. آپ فرمائش تو کر رہے ہیں، اب میرے علم سے کیا آپ واقف ہیں؟ نہیں، میں طالب علم ہوں، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کوشش کروں گا. سڈن اگر آپ کوئی چیز کہہ دے نا تو ناممکن ہے. سلونی کا دعویٰ نہیں کیا، ہاں وہ تو صرف مولا کہہ سکتا ہے، وہ مولا ہی بتا سکتے ہیں وہ کیا ہے میں کیا ہوں، بس وہ ہی بتا سکتے ہیں وہ کیا ہے میں کیا ہوں. یہ مکمل کلمہ ہے، اسی کو مکمل کلمہ کہتے ہیں. جب وہ کیا ہے میں کیا ہوں یہ بتا دیں تو یہ ہے کلمہ توحید. جی تو چلے کلمہ لا الہ، کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. معرفت کا ذریعہ کون؟ امام ہے. معرفت کا ذریعہ آپ میں سمیٹ رہا ہوں تقریر کو، یہ گھنٹہ کتنی دیر ہو گئی؟ 1 گھنٹہ 20 منٹ ہو گئے، ابھی دوسری مجلس بھی ہے. خیر تو کیا معروضہ کر رہا تھا؟ معرفت کا ذریعہ امام ہوتا ہے. امام میں توجہ بھائی، امام میں 2 نفس کا ہونا لازمی ہے، لازمی ہے، لازمی ہے، لازمی ہے. امام وجود امام میں 2 نفس کا ہونا لازمی ہے، لازمی ہے، لازمی ہے، لازمی ہے. خدا پر واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے. امام کو 2 نفوس کا واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے. اب ہم کیا کیے جوش خطابت میں سے 2 کا نفس ہے، ایک محمد عربی کا اور ایک خدا کا. نعرہ حیدری، نعرہ صفدری، سبحان اللہ. کیا تقریر ہوئی؟ ہو گئی تقریر؟ نہیں، اس کو سمجھنا ہے 2 نفوس کا مالک کیوں بنایا. اگر پڑھ دوں گا تو بولیں گے ارے بات تو سامنے کی تھی. سامنے کی چیز ہی دکھانا کمال ہے. ہاں پیچھے کی چیز تو آپ پلٹ کے دیکھ لیں گے، پیچھے بھی اگر ہے تو آپ پلٹ کر دیکھ سکتے ہیں. سامنے کی چیز دکھنا مشکل ہے. میں سامنے کی چیز دکھانے آیا ہوں، سامنے کی چیز دکھانے ہوں. واجب الوجود پر یہ واجب تھا. فَأَحْبَبْتُ أَنْ عُرَفْ کے تحت جو اپنے معرفت کا وسیلہ ہے اس کو 2 نفوس کا مالک بنائے. اگر 2 نفوس کا مالک نہ بناتا ہوتا تو کلمہ لا الہ الا اللہ نہ ملتا، کلمہ لا الہ الا اللہ نہ ملتا، کلمہ لا الہ الا اللہ نہ ملتا. یہ جو لا الہ ہے عبودیت کا ہے. کیا ہے؟ عبودیت کا ہے. جو الا اللہ ہے ربوبیت کا ہے. اسی کو سمجھانے کے لیے علی کرے انا العابد. کلمے سے سمجھنا، کلمے سے سمجھنا. انا العابد، انا الساجد، انا المسجود. تو لا اس نفس کے لیے کہہ سکتے ہیں آپ
جو بندے کا ہو. ہائے 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 ہائے. الا اللہ اس کے لیے کہہ سکتے ہیں جو نفس اللہ ہو. درود کا تحفہ پیش کرنا محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. بات واضح ہو رہی ہے. دو نفوس ہیں, دو نفوس ہیں. اگر یہ لا الہ نہ کہتا تو کبھی سجدہ نہ کرتا. لا الہ اگر نہ کہتا ہوتا تو یہ سجدہ نہ کرتا. یہ لا الہ کہہ کر جو سجدہ کر رہا ہے عبودیت کا جامہ پہن کر. یا علی مولا, یا علی مولا. کہے کا عبودیت. تو پتہ چلا جب پے کرے عبودیت میں آ جاتے ہیں تو سجدہ, ان کا سجدہ ہمارے لیے کلمہ. درود پڑھیے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. درود پڑھیں, درود پڑھیں. ایک کام کریں, کیسٹ یہ بعد میں دیکھ لیں. اگر کہیں پر کچھ مجھ سے اگر کہیں سہون غلطی ہو گئی تو میری اصلاح کرنا. یہ بہت ہی اہم تقریر ہے میری. ہاں بہت اہم تقریر ہے. یکم ماہ محرم سے جتنے بھی تقاریر کر رہا ہوں یہ بہت اہم ہے میرے لیے. یہ کوئی ایک تقریر ایسی نہیں ہے. ہاں بالکل جمع تفریق. جمع کرنے والا تعارف کرا سکتا ہے. اسی لیے کہ اگر اللہ نہ ہوتا تو ہماری معرفت نہ ہوتی. یہ کیا ہے, یہ کیا ہے وہی بتا سکتا ہے جو جمع کر سکتا ہے. جمع کیوں کرایا؟ اپنی معرفت کے لیے. تو تفریق کرنے والا بتا سکتا ہے, تفریق کرنے والا بتا سکتا ہے کہ یہ زائد ہے وہ عین ہے. یا علی مولا, یا علی مولا. درود پڑھیں, درود پڑھیں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. چھوڑیں, انشاءاللہ پھر کبھی پڑھیں گے. بات بہت اونچی ذہن میں آئی تھی مگر یہ کئی ایک فتوے لگ جاتے تھے. ہاں خیر آپ سے خوف نہیں ہے مجھے, آپ حضرات سے کوئی خوف نہیں ہے. ان سے بھی کوئی خوف نہیں. اس کا مطلب یہ آپ ڈر کے نہیں 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 نہیں, کیونکہ ذکر ان کی عقل کے مطابق ہونا. ہاں میں چاہ رہا تھا کہ آپ حضرات کو اس قوسین سے اٹھا کر حقیقی قوسین تک پہنچاؤ. ہاں حقیقی قوسین تک پہنچاؤ. وہاں پر ایک ہلکی سی جھلک, ہلکی سی جھلک جو رسول خدا نے دکھائی وہ دیکھ کر لوٹ جائیں گے. مگر چلیں خیر کوئی بات اور پتہ نہیں کیا بات ہے, اللہ کی طرف سے ابھی اجازت نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی میں پڑھوں گا, پھر کبھی سقرہ دیکھوں گا. جب بھی اللہ بہتر لا دے میں انشاءاللہ پڑھوں گا. بات بہت اونچی ہے. تو کیا معروضہ کر رہا تھا, کیا ہے؟ دو نفوس کا مالک ہے. نفی بھی ہم نہیں کر سکتے. کیوں؟ جو ذریعے معرفت ہے اس کی نفی آپ کر سکتے ہیں. آپ بول سکتے لا الہ نہیں, جو ہے وہی بولنا. مولا آپ اللہ کو پہچانے آپ اللہ کو. میں تو نہیں پہچانا بھائی, آپ پہچانے اللہ کو. میں الا اللہ کیسے بولیں گے؟
تو پتا چلا نہ ہم جمع کر سکتے ہیں، نہ تفریق کر سکتے ہیں، نہ جمع کر سکتے ہیں، نہ تفریق کر سکتے ہیں۔ اسی لیے علی ولی کو خدا نے معلم بنایا، معلم بنایا۔ بس اس کی سن لو، نصیری اگر سن لیتا ہوتا تو خدا کی قسم شیعوں میں ایسا شیعہ نہیں ملتا جیسے نصیری تھا۔ کہ وہ پہچان لینے کا دعویٰ کرا، پہچاننے کا دعویٰ کرا، نہیں ایک اور نے کیا۔ نصیری کیا کس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے؟ اللہ کو پہچان لینے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ علی کہہ رہے نہیں نہیں، پہچان لینے کا دعویٰ کر رہا ہے وہ۔ ہرچند کے علی کو دیکھ رہا ہے، وہ سارے صفات دیکھ رہا، دیکھ کر کہہ رہا ہے تم ہی میرے اللہ۔ نہیں، علی کہہ رہے نہیں پہچانا۔ ہرچند کے دیکھیں آپ، دیکھیں نصیری کیا کر رہا ہے؟ وسیلے کی نفی کر رہا ہے۔ کس کی نفی کر رہا ہے؟ وسیلے معرفت رب کو رب سمجھ رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، کیا سمجھ رہا ہے؟ رب سمجھ رہا ہے۔ رب سمجھ کر کہہ رہا ہے نہیں، آپ ہیں جو اختیارات کے نفی اور اثبات کے علی اور خدا کے ہیں، وہ اختیارات لے رہا ہے۔ اچھا دیکھیں اختیارات کیا، وہ نفی کو نکال دیا۔ نصیری کیا کر رہا ہے؟ نفی نہیں ہے، لا الہ نہیں بول رہا ہے، الا اللہ کہہ رہا ہے۔ ارے کم وقت، لا الہ کہہ دیتا، کتابوں کی ضرورت نہیں پڑتی، کتابوں کی ضرورت نہیں پڑتی، تو خود ایک دلیل بن کر پھرتا، تو خود ایک دلیل، یعنی چلتی پھرتی دلیل کو نصیری کہہ سکتے تھے۔ بس غلطی اتنی ہے علی کی اطاعت نہیں کرا، اطاعت کر لیتا۔ اور کیا ہوا؟ کیوں علی جلا رہا ہے؟ علی کے جلانے کا مقصد تو جتنا سمجھ رہا ہے اتنا نہیں ہے اللہ۔ یا علی مولا، پہنچے یار، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ غور نے فرما رہے ہیں نصیری کیا کہہ رہا ہے؟ علی کو اللہ کہہ رہا ہے، علی جلا رہے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے جلانے کی؟ تو جتنا سمجھ رہا ہے نہیں ہے، تو جتنا سمجھ رہا ہے اتنا نہیں ہے۔ میں خود اپنے آپ کو اتنا ظاہر نہیں کرا جتنا اللہ مجھے ظاہر کرا ہے۔ یا علی علی، یا علی علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ سلامت رکھے۔ مطلب دیکھیں رزاق ہے، وہ رزق دینے والا ہے۔ کہا چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو، رہنے دو اس کو، رہنے دو اپنے مقام پر رہنے دو۔ کم عقل ہے، کام عقل ہے، سمجھ رہا ہے علی، اللہ کہہ رہا ہے علی وہ یہ سمجھ رہا ہے تم کو میں اتنا ہی بنایا، اتنا ہی بنایا، نہیں جتنا وہ کہہ رہا ہے اتنا نہیں بنایا۔ ارے لفظ نہیں ہے بھائی، میرے پاس لفظ نہیں ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں غور فرمائے۔ نصیری علی کو اللہ کہہ رہا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے چھوڑ دو، وہ جتنا سمجھ رہا ہے میں اتنا نہیں بنایا، میں اتنا نہیں بنایا، مگر قریب میں آ رہا ہے، قریب میں آ کر دور ہے۔ درود کا تحفہ پیش کرے محمد وآل محمد کی بارگاہ میں۔
اکبر. اب دیکھیں اب ہم ایسے زمان سے گزر رہے ہیں کہ جہاں پر فعل نہیں ہے. فعل نہیں ہے، قول ہے. کیا ہے؟ قول. تو قول معصوم کیا ہے؟ حجت ہے. فعل حجت ہے. ٹھیک ہے. اب اس زمانے میں فعل نہیں. اب علی کا سجدہ دیکھ کر ہم فوراً کہہ دیتے تھے لا الہ الا اللہ. فعل تھا وہ، فعل نہیں ہے. اب قول ہے. اب قول کیا ہے؟ کہ دیکھو جب تم کو ہم پر اللہ کا شک آنے لگے، اللہ کا قول مل رہا ہے، اللہ کا شک آنے لگے، اس وقت لا الہ، تو تمہارا شک ختم ہو جائے گا. اللہ، بڑی احتیاط کے ساتھ میں گفتگو کر رہا ہوں، بڑی احتیاط کے ساتھ میں گفتگو کر رہا ہوں. تو کیا ہوگا؟ تمہارا شک ختم ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ کہہ دینا. اب ان کا ایک سوال باقی رہ گیا. فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ. دیکھیں دنیا میں دو دلیلیں آخری دم تک بھی علی دلیل دے رہے ہیں. ہر چند کے خداوند عالم کہہ رہا ہے علی اس کو چھوڑ دو. اس کے بعد اب خاموش بیٹھ جانا تھا علی. اس کو تو چھوڑ دیے، چھوڑ دیے. اس کے بعد چھوڑو، جو مانا مانا، جو نہیں مانا نہیں مانا. نہیں، مگر علی ولید پھر دلیل دے رہے ہیں. چھوڑ دو کے بعد، چھوڑ دو کے بعد بھی علی دلیل دے رہے ہیں. کاہے کی دلیل؟ سجدہ اظہار ربوبیت کا ہے. یعنی ان کا سجدہ ہے اظہار ربوبیت. یہ سجدہ کر کر یہ بتا رہے ہیں ہم رب نہیں ہیں. تو کہہ سکتا ہوں، یہاں تو میرا دل کہہ رہا ہے ارے وہ نصیری تو میری نہیں سنا، سجدے میں نہیں کہہ رہا ہوں میں. فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی فائز ہو گیا اللہ کے چھڑوانے کے بعد بھی. یا علی مولا، درود پڑھ دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. اللہ خوش رکھے. بس دوستو، بڑی تیزی سے دن گزر رہے ہیں، تیزی سے گزر رہے ہیں. دونوں واجب ادا کرنا ہے، دونوں واجب ادا ہے. یہ جو واجب ہم ادا کیے ہیں ہمارے درجات کی بلندی کے لیے ہے، ہمارے درجات کی بلندی کے لیے ہے. اب دوسرا جو واجب ادا کرنا ہے بیویوں کے دلوں کو سکون پہنچانے کے لیے. اللہ اکبر، بیویوں کے دل کو سکون پہنچا. اس فرش ادا پر، اس فرش ادا پر حسین کے سکون کا ذکر ہے. حسین کے سکون کا ذکر. کون ہے وہ؟ سکینہ. سکینہ قلب حسینی کو جو سکون پہنچاتی تھی. ہائے اس بی بی کا ذکر ہے، بارہا بس یہی سنایا جا رہا ہے. سکینہ کی آرام گاہ، سکینہ کا بستر، حسین کا سینہ. حسین کا سینہ. ایک جملہ ذہن میں آ رہا، بڑا قیامت کا جملہ ہے. اگر آپ حضرات پرسے کے لیے آمدہ ہو چکے ہیں تو یہ ایک جملہ بہت کافی ہے. سوچتے جانا اور بیویوں کو پرسہ دیتے جانا، پرسہ دیتے جانا. عزاداران مظلوم کربلا، بڑا قیامت کا جملہ پیش کر رہا ہے خادم. عجیب و غریب جملہ ذہن میں آیا ہے. سید سجاد کا بستر بعد میں چھینا گیا. ہائے ہائے، قیامت کا جملہ ذہن میں آیا ہے. اللہ جزاک اللہ، جزاک اللہ. پہنچ گیا حضرات. سید سجاد کا بستر بعد میں چھینا گیا. سکینہ کا بستر ہائے پہلے لوٹا گیا. اللہ اکبر.
واہ محمدہ. عزاداران مظلوم کربلا، سکینہ کا بستر حسین کا سینہ ہے نا، حسین کا سینہ ہے، اور یہی سکینہ ہے اپنا بستر تلاش کرتے ہوئے، اپنی آرام گاہ تلاش کرتے ہوئے حسین کے قریب آ گئی. واہ محمدہ، حسین کے قریب میں آ گئی. کیا عمل ہے سکینہ کا؟ پھر رہی ہے، اطراف میں پھر رہی ہے. دو بیبیاں سکینہ، دو بیبیاں حسین کا طواف کری ہیں. دو بیبیاں ہیں، دو، ایک سکینہ ہے، دوسرے زینب ہے. مگر جو دونوں کا طواف ہے اس میں فرق ہے، فرق ہے. سکینہ پھر رہی ہے، سکینہ پھر رہی ہے، اطراف میں پھر رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ اپنا بستر دیکھی، ہائے تیر ہی تیر ہے، کہاں لیٹوں میں، کہاں لیٹوں میں. حسین مظلوم کربلا نے ایسے وقت بھی اللہ ہر ایک کے جسم سے تیر نکالا ہے، ہر ایک کے جسم سے تیر. حسین غریب ہر ایک کے جسم سے تیر نکالے. ایسا وقت آ گیا کہ حسین کے جسم سے کوئی تیر نکالنے والا نہیں تھا. غربت کے عالم میں خود حسین اپنے سینے سے تیر نکال رہے ہیں، اور سکینہ محمدہ آزاداران مظلوم کربلا. مگر کیا ہوا؟ برداشت کریں گے صاحبان اولاد؟ کیا ہوا؟ حسین تیر نکالے، سکینہ کو اپنے سینے پر لٹا دیے. مگر کیا ہوا؟ کیا ہوا سن سکو گے؟ اللہ، ابھی سکینہ لیٹی تھی، ابھی سکینہ لیٹی تھی، اسی اثنا میں شمر دیکھا. کون ہے یہ کون ہے؟ اللہ، میرے سینے پر سونے والی میری بیٹی ہے. جیسے ہی شمر نے سنا ایک مرتبہ سکون چھین لیا. ہاں چند لمحے بھی سکینہ حسین کے سینے پر ابھی لیٹی نہیں. سکینہ کے بال پکڑ کر جزاک اللہ، جزاک اللہ. آزاداران مظلوم کربلا، بڑی قیامت کی منزل ہے. اس بی بی کا ذکر کر رہا ہوں، اس بی بی کا ذکر کر رہا ہے خادم. ہائے جو سب کو رہا کر دی، سب کو رہا کر دی. یہ ایسی شہزادی ہے، یہ حسین کی ایسی بیٹی ہے، اسیر ہوئی رہا نہیں ہوئی. اسیر ہو گئی مگر رہائی، سب کو رہائی ملی ہے، مگر سکینہ کو رہائی نہیں ملی. ہائے قید خانے سے سب رہا ہو گئے، سب رہا ہو گئے، مگر یہ ایسی بیٹی ہے سکینہ، حسین کی ایسی بیٹی ہے کہ اس کو رہائی نہیں ملی. ہائے قید خانے شام میں آج تک سکینہ آرام کر رہی ہے. یہی تو سبب تھا نا کہ جب یہ رہائی ہوئی ہے، ساری بیبیاں جب رخصت ہو رہی تھی، ہائے ہائے ان بیبیوں میں دو کی بے قراری کا اندازہ نہیں لگا سکتے. دو بیبیوں کی بے قراری کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتے. عزاداران مظلوم کربلا، اگر جملوں میں ویسا اثر پیدا ہو جائے کہ جیسے کہ یہ بیبیاں بے قرار تھی، تو خدا کی قسم پرسہ مل جائے گا، خدا کی قسم پرسہ مل جائے گا. بس مقاتل اتنی گواہی دیتے ہیں کہ جب یہ بیبیاں رخصت ہو رہی تھی، اپنے آپ کو سکینہ کی خبر پر گرایا. اللہ اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. عزاداران مظلوم کربلا، ایک بی بی رباب ہے، رباب کہہ رہی کہ ہائے سکینہ تیرے سہارے جی رہی تھی، اے سکینہ تیرے سہارے جی رہی تھی. ہائے میری گود کا پالا کربلا کے دست میں ہے. اے سکینہ، ارے تو قید خانے شام میں ہے، ارے تیری ماں کیسے جیے گی
जज़ाकुम रब्बकुम। हाज़ा दारान मज़लूम करबला। अब दूसरी बीबी का जिक्र करो, इसी पर ज़हमत को तमाम करो। दूसरी बीबी कौन है? शहज़ादी ज़ैनब है। शहज़ादी ज़ैनब भी सकीना की मरखत पर गिरी, बयान करने लगी, बयान करी। बयान करते करते एक मुकाम पर कह रही है, सकीना सकीना हम जा रहे हैं, सकीना वतन को जा रहे हैं। बार बार पूछती थी ना सकीना, फूफी अम्मा कब वतन को जाएंगे? ए बेटी वतन को जा रहे हैं, सकीना आवाज दे। जज़ाकुम रब्बकुम। आज़ादारान मज़लूम करबला। एक और मौका था कि शहजादी ज़ैनब तड़प तड़प कर सकीना को आवाज दे रही थी। वह मौका कौन सा था कि जिस वक्त ज़ैनब मजलिस कर रही थी, इमाम हुसैन का सर आया। इमाम हुसैन का सर आया तो सब सर को लिया। उसके बाद कहने लगी, सकीना तू बाबा को याद कर रही थी। ए सकीना तू अपने बाबा पर रोना चाह रही थी। ए सकीना आज मौका आया है कि बाबा से बुलंद रहे। अल्लाहु अकबर। मगर हाय बीबियां तो रो सकी, मगर सकीना को रोने का मौका नहीं मिला। अज़ादारा ने मज़लूम करबला आखिरी जुमला ज़हमत को तमाम कर दो। बस खुदा बंदे आलम इस जुमले में असर भर दे, इस जुमले में असर भर दे, ताकि आप हज़रात बीबियों को फुर्सत दे सके। भाई इतना मिला कि जब ये काफिला निकल रहा था ना, ज़ैनब की जो बेकरारी थी, ज़ैनब की जो बेकरारी थी, मकातिल में इन लफ्जों में आया है कि ज़ैनब बार बार पलट कर सकीना की मज़ार को देखती, बार बार पलटती, सकीना की मज़ार को देखती और कहती, सकीना सकीना अरे मैं अपने भाई को क्या जवाब दूं? सकीना ए सकीना मैं जा रही हूं, तुझे तन्हा छोड़।